ٹھیک رہے آپ نہیں تھوڑا سا سروس کرنے کے لوگ آتے Stop from the
دروازوں کے جو لاک ہیں نا وہ لگنے والے ہیں بہت جگہ دونوں سیل کر دیں گے کیا جی For the whole floor. It's coded. Yes, everything with a number, password. Nasser concept cannot have an access to it. No, I'm not. He will never complain about our bills now. پرنسپل صاحب چوکیاں اٹھائیں یہ یوکے والوں میں کچھ نام لیں گے نام والے ہیں یہ آگے بات کیا اسٹاف وعلیکم السلام کیا جی خدا صاحب تو بیک ریورس گیئر سے جا کے ٹکرا نہ جانا کھڑے رہو تھے ہاں ایک یہ لائبریری وعلیکم السلام ہاں جی آپ کیا کر رہے ہیں سر یہ ایک لائبریری کا سسٹم جو ہے وہ سیٹ کیا ہے کیا سر یہ کتابیں جو ہے نا اسٹوڈنٹس اور اسٹاف کو ایشو کرنے کے لیے ہیں تو کیا نام کتاب کا نام لکھنا ہے ممبر کا ایکچولی نمبر کون سا ممبر کا فضل صاحب کا ہے فضل صاحب کیا نام ہے اسکین بھی کر سکتے ہیں اور لکھ سکتے ہیں فضل صاحب کا سب نام سے بہت زیادہ لوگ آئیں گے اس میں سب یہ اسٹوڈنٹ ہیں احمد کے نام سے تو اگر ایک سلیکٹ کر لیں ٹھیک ہے سبھی اگر کتاب ایشو کرنی ہو تو پھر یہ سب کتاب ایشو ہو گئی کتاب ایشو ہو گئی جی پھر یہ کیا ہے اب یہ اگر مینولی دوبارہ چیک آؤٹ کرنا ہو تو دوبارہ کر سکتے ہیں لیکن کتاب کا بار کوڈ ڈالنا پڑتا ہے یہ ہولی قرآن میں نے ایشو کیا تھا یہ آ گیا نیچے سر یہ ایشو ہو گئی یہ سب سرچ کرنے کے لیے جو کتابیں اس وقت سسٹم میں ہیں اس کو سرچ کر سکتے ہیں یہ نہیں پتا لگتا فضل صاحب کسی کام کر لے گئے سر یہ اسی اسکرین پہ سب گھر کا تو نہیں پتا لیکن ایشو جو ہے وہ پتہ چل سکتا ہے شاہد کلام صاحب دو اگے اپنا خان صاحب رابعہ آ گیا سارا رابعہ پھر سالسا پھر ثانیہ پھر اولا پھر ممت سارا ٹوٹل اچھا وہ بعض کتاباں ہو گئی ہیں ایک ایک کتاب رکھ پاکستان دیتا ہوں وہ ضرورت نہیں کتابوں پھر میں آپ اتنے بنا لوں اس طرح میں ساری بنانا ساری لائبریری ساری لائبریری وہ قادیان تو ملتی سی میں منگوا لی بعد جیسے فرمایا سی نا پہلے وہ تو مل نہیں رہی تھی پھر میں اپنا ہاں جی ٹھیک ہیں سارے کچھ دو کاپیاں اتوں خلاف لائبریری چ منگائی سی کتاباں وہ ساری متعلقہ بچوں کی کتابیں ساری کوئی بھی اللہ کی فضل کافی بیٹھ کے کیا پڑھتے ہیں زیادہ آگے نظر کیا آتا ہے
نہیں شیلف تو بعد آنے والی ہے ورنہ ہر ایک کلاس میں شیلف لگے ہوئے ہیں کنیکشن ہے انٹرنیٹ کا یا printers है only laptops. They have got their own laptops, and that saves us a lot of money in terms of other. They brought their own. क्या मुझे आए थे टीचर मेरे नहीं बन कॉलेज वाले में सबसे बड़ा में तो ये हमारे वहाँ तस्वीरें लगा रहे हैं सारी जगह उनको बनाएगा मोटी जगह वहाँ लगेगी डिजाइन के जो स्पीकिंग वाले बुक होते हैं ना बहुत दीवार पे दूसरी जगह लगा दो जहाँ लगाई जा सकती है लगा दें पहले भी टाइम पे लगे हैं कि उसके आमे हमें और वो कूटे किसी ने आप लगाए तो लगाए نہیں کچھ تو ہم لگے ہوئے پرانی گرمی میں बच्चों ने लगाई हैं तुझे ये तो हर फाइबर ग्लास की है इसमें जो स्टिक करने वाले हुक होते हैं ना वो लगाए जा सकते हैं और या खुद उनको बना के दो जगह ये जगह हैं जहाँ तस्वीर लग सकती है या जहाँ कोई जो लिखे हुए जो है कैलीग्राफी वगैरह है या कलमा है या कोई ऐसी चीज़ है वो लगाई जा सकती है ये पॉइंट्स दे दो बस نوٹس بورڈ لگا دیں آپ کمرے میں हाँ इन पॉइंट्स पे होता है अपने आप को फील नहीं ठोकेगा یہ اسی इसने لیے तुम्हारा मिर्जा साहब बुलाया یہ تھا نا پرانے ہم نے یہاں پہ اسکول تک تو رہ گا کہا تھا کہ اس طرح کے نوٹس بورڈ یا مختلف نوٹس بورڈ ہر کمرے میں لگا دیں یہ پیچھے جو وائٹ ہے اس پیج پر بھی لگا دیں ہم ان شاء اللہ کیونکہ हाँ थोड़ा सा ہم کو لگا دیں گے ہر کمرے میں मतलब ये है कि एकेडमी का मंदिर तो आए जेल का मंदिर ना आए समझे बाबू जी को सुबह क्या करेंगे कारपेट टाइल्स ठीक नहीं है सब चेंज कर सकते हैं तो भी कम होगा अच्छा ठीक है नीचे क्लासें भी हैं ہاں جی کلاس میں اور سامنے हाँ हाँ वो एक जगह बना दो ना कि ये जगह जहाँ जहाँ तुम दिखाने की इजाज़त है तस्वीर या कलमा या कोई चीज़ یہی ارادہ ہے हाँ वो इरादे को अमली जामा जल्दी कराते हैं हाँ इसके खलीफा सालिस के साथ प्रिंसिपल जब सालिस वहाँ उनके सिक्योरिटी में पहरे में होते थे उसके बाद खुदा वाले की हमें अरसा महमूद अठवाल साहब भी आए ہاں اچھا ہاں نہیں وہ یہ بتایا بھی چل رہا ہے हाँ یہ آپ غنی کو نمبر آپ غنی کو نمبر ये लड़का वही है जो मीरपुर खास से आया है हाँ? सिंध का ही है ना थोड़ा बहुत इसी ऑफिस है माशाल्लाह हाँ स्पेसिफिक में یہ अच्छा तो यहाँ खुद ही तक सारी इस्तेमाल कर देते ये जो पुरानी हो जाए तो इसमें सिर्फ पानी नहीं डाल दिया नहीं वो आएगा हैं क्योंकि आजकल की दवाइयों को जुगाड़ कोई भी नहीं है
پرانی ہو چکی ہیں. اس میں کتنوں شیشیوں میں پانی ڈال چکے ہیں اور آپ؟ نہیں ڈال لیا گیا 2.5 سال سے زیادہ نہیں. میرا مطلب کہ 2 سال میں اگر ختم ہو جاتی ہے, اگر تو نہیں ختم ہوئی تو ٹھیک ہے, اگر ختم ہو گئی ہے تو اس میں یہ نہیں کہ آپ کی کچرا رہ گیا تو اس میں ڈال دیا, ٹھیک ہے. تو مجبوری ضرورت ہے ٹھیک ہے, مجبوری نہیں ہے. ایک میٹنگ روم رہ گیا کیا یہ تو یہ پرانا آڈیو سسٹم ان کا جی جو تھا نا ان کا لائٹنگ اسٹیج کا واپس دکھانا دیکھوں گا ڈرینیج نہیں آتا سب کچھ. جاپان میں نے دیکھا ہے, پتہ نہیں یہاں بھی جب ہوگا, میں یہاں دیکھا نہیں کبھی کہ آپ جب بیٹھتے ہیں نا فلائٹ سیٹ پہ تو ایک تو اس کی بیٹھنے کی سیٹ کی ہیٹنگ آن ہو جاتی ہے, گرم ہو جاتی ہے. دوسرے بیٹھنے سے ایگزاسٹ فین چلتا ہے. اچھا سیٹ پہ بیٹھنے سے ایگزاسٹ فین آپ کو چل پڑتا ہے. اور دوسرے وہ ہر دفعہ جب اٹھتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں تو یہاں بھی ہوتا ہے یورپ میں سیٹ گھوم کے ڈسنفیکٹ ہو جاتی ہے. بچوں کو بھی ڈسنفیکٹ ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. آپ ٹھیک ہے نیچے دھویا پانی پاتے ہیں وضو کرتے ہوئے موجود میں جہاں وضو ہے کام نہیں کر رہے ہیں. وہ نکال دیا ٹوٹ گیا بڑی کیبل شاپ نکال دیا. اچھا کچھ لاگت نہیں ہے پورے جلسے میں چلے وینٹل پروف جو لگتے ہیں نا اسکولوں میں ایک ہی جگہ ایک ہی لگے ہو تو پریس کریں. اوپر ہی ہوتا ہے شاور آتے ہیں. سارے ہی استعمال کرتے ہیں. اس کو بھی ٹوٹا ہوا ہے. وہاں جلسے کیوں ہو گئے کیسا اس میں ادھر ہوں گے نہیں اس کا بھی ٹوٹا ہوا ہے, ادھر بھی ٹوٹا ہوا ہے, اس کا پچھلا ٹوٹا ہوا ہے. یہ کیا ٹیبل یہاں پہ ٹی وی وغیرہ لگنا جی بہت اس کی وہ چلتی ہے, وہ وینٹیلیشن بہت پاورفل ہے. ونڈوز سب طرف ہے, آل وے اکراس, اوپر بھی ہے, بہت اچھی نیچرل وینٹیلیشن. ہوا اندر بھی تو آ سکتی ہے نا, اندر بھی آتی ہے بالکل, کہیں نکلتی بھی ہے. تو اس لیے یہاں سے نکالنے کی ضرورت This computer just for the internet, for the whole student. This one is to control all the computers. And I do have a software here to monitor live what they're doing, which website they're going and how they're printing. So everything is being logged. You can monitor from home as well, and the teacher can check as well. But everything is logged. And also they're printing. کون سی ویب سائٹ ایکسیس نہ ہو. جی at the moment we've got only 20 computers from my last budget. We've got room for another 10 or 12, and everything is being controlled by the machine, which is also for Zoom. They all use one printer here at the back from any PCs, and everybody got his own contract, so 100 packs a month or something. So we keep a very tight control on them. Many websites are completely locked. So only one printer, if 2 or 3 people want to get their papers printed, then how will we do that? It will work first come, first serve. It will print. بڑے شوق سے کرتے ہیں طلبا. اچھا ماشاء اللہ. کیا دیکھ رہے ہیں, پیج اٹھایا یہاں سے.
ठीक चलती है, पैसे लगेंगे 500 के करीब पाउंड। तो उससे बेहतर नहीं ले रहा है, तो सेल में नहीं मिल जाती 700 पाउंड की। तो यहाँ पर वो कमर्शियल का कहते हैं कि हम इंश्योरेंस नहीं देते क्योंकि आप कमर्शियल जाने से लें, उससे बेहतर है कि आप लोग कमर्शियल लें ताकि गारंटी वो हो। तो हमारे तो बच्चे बाहर लेते छोटे तो बच्चा वो कोई ले लेते तुम, जो है क्रॉस ट्रेनर, हाँ वो भी 700 पाउंड का आया था, कमर्शियल ही आता है। पैसों की बात है। जैसे पैसे क्या है, हमने हमारे बजट 2.5 लाख बढ़ गया, 700 और बढ़ जाएगा। देखे देंगे दाम भी नहीं हुआ था, वहाँ नहीं वो तो 725 काम मिल जाता है, मैंने रखा हुआ है, बन जाती है रेट समेत साइड बनेगा, फिर क्या हो गया कितनी 8 खिलाते हैं सर, तो नीचे वाले 6, दोनों बच सकते हैं। हाँ दोनों 80 पाउंड कहते हैं, हमारा बजट नहीं है। नहीं मेरे से ले लेना खाना खिलाना है या चाय पिलानी है? खाना ला रहे हैं नहीं अब तो नहीं, आप पहले कब? बाकी में बैठे हैं वो खा पी के गए? हाँ जी, वो पहले आके वो चाय पी के चले गए। उनको चाय पिला के भेज दिया और हमें दूसरे चक्कर चलाया। वैसे चाय अभी भी है। स्पोर्ट्स का भी है डिफरेंट है यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पर बेस्ट म्यूजिक परफॉर्मेंस जिस हिसाब से देखने के लिए फिर वापस लोगों को आना है वो छोटा वहीं 2 प्लेट है, सोना उसमें जाना ही है, या फिर वो फील्ड जाना सब देखनी है। सोना उसमें जाना है, उससे पहले फंक्शन भी वहाँ था, वहाँ जाऊँगा। दुकान वाली ठीक है ना वहाँ? मैं यहाँ इंतजाम किया था, वहीं जाना देखूँगा इंतजाम कैसे। खान साहब, खान साहब, ये शुरू में जो टाइलें हैं बड़ी बड़ी लगने लगी, वो लगवा देंगे तो फैलती जाएंगी। कुछ तो पीछे हमने कर रखे हैं। इनको तो वहाँ सुनना चाहिए। इस्लामाबाद जो आई है ड्यूटी है।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तशरीफ रखें। अस्सलाम। इमरान खालिद साहब तिलावत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم। अब सूरतुल बकरा की आयात मुबारका 128 ता 130 का उर्दू तर्जमा बयान फरमुदा हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमहुल्लाह पेश खिदमत है। अल्लाह के नाम के साथ जो बेइंतहा रहम करने वाला, बिन मांगे देने वाला और बार बार रहम करने वाला है। और जब इब्राहीम उस ख़ास घर की बुनियादों को उस्तवार कर रहा था और इस्माईल भी ये दुआ करते हुए कि ऐ हमारे रब, हमारी तरफ से कबूल कर ले
یقیناً تو ہی بہت سننے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے۔ اور اے ہمارے رب، ہمیں اپنے 2 فرما بردار بندے بنا دے اور ہماری ذریت میں سے بھی اپنی ایک فرما بردار امت پیدا کر دے، اور ہمیں اپنی عبادتوں اور قربانیوں کے طریق سکھا اور ہم پر توبہ قبول کرتے ہوئے جھک جا۔ یقیناً تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اور اے ہمارے رب، تو انہی میں سے ایک عظیم رسول مبعوث کر جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے اور انہیں کتاب کی تعلیم دے اور اس کی حکمت بھی سکھائے اور ان کا تزکیہ کر دے۔ یقیناً تو ہی کامل غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ عزیزم طاہر احمد خالد نظم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ منظوم کلام سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہے شکر رب عز وجل خارج از بیان، جس کے کلام سے ہمیں اس کا ملا نشان، جس کے کلام سے ہمیں اس کا ملا نشان۔ دیکھو خدا نے ایک جہاں کو جھکا دیا، دیکھو خدا نے ایک جہاں کو جھکا دیا، گمنام پا کے شہرائے عالم بنا دیا۔ جو کچھ میری مراد تھی سب کچھ دکھا دیا، جو کچھ میری مراد تھی سب کچھ دکھا دیا۔ میں ایک غریب تھا، مجھے بے انتہا دیا، دنیا کی نعمتوں سے کوئی بھی نہیں رہی، دنیا کی نعمتوں سے کوئی بھی نہیں رہی، جو اس نے مجھ کو اپنی عنایات سے نہ دی، اترا میری مدد کے لیے
کے عہد یاد اترا میری مدد کے لیے کر کے عہد یاد بس رہ گئے وہ سارے سیارو نامراد کچھ ایسا فضل حضرت رب الورا ہوا کچھ ایسا فضل حضرت رب الورا ہوا سب دشمنوں کے دیکھ کے اوساں ہوئے خطا ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا میں خاک تھا اسی نے سوریا بنا دیا میں خاک تھا اسی نے سوریا بنا دیا میں خاک تھا اسی نے سوریا بنا دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے جامعہ احمدیہ جو کہ جماعت کے بہت بڑے اور عظیم اداروں میں سے ایک ادارہ ہے اور جس کی شاخیں اب دنیا کے کئی ممالک میں پھیل چکی ہیں، اس کی برطانیہ کی جامعہ احمدیہ کی یا برطانیہ کی جامعہ احمدیہ کی شاخ کی نئی عمارت کا یا نئی جگہ کا آج رسمی افتتاح ہو رہا ہے۔ جامعہ احمدیہ یو کے تقریباً 7 سال پہلے یا 8 سال پہلے شروع ہوا تھا لندن میں ایک عمارت میں، جو شروع میں تو بہت بڑی نظر آتی تھی، اور آہستہ آہستہ جب تعداد بڑھنی شروع ہوئی، طلباء آنے شروع ہوئے، کلاسیں زیادہ ہونی شروع ہوئیں، تو وہ جگہ چھوٹی نظر آنے لگی۔ اس میں انتظامیہ نے بڑی محنت سے، بڑی کوشش کر کے بہت ساری جگہوں کو قابل استعمال بنا کر وقتی طور پر اپنی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کی، لیکن کہاں تک؟ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی جو بارش جماعت احمدیہ پر ہو رہی ہے، اس کو سنبھالنے کے لیے اللہ تعالیٰ تو چاہتا تھا کہ وسعت پیدا کرو اپنے دلوں میں بھی، اپنی جگہوں میں بھی، وسع مکانہ کا کی طرف توجہ کرو، اور پھر اس طرف اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کی توجہ ہوئی۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس توجہ کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو، جو تقریباً 32 ایکڑ زمین پر مشتمل ہے اور بڑی وسیع اس میں عمارت بھی ہے، جس میں ہاسٹل کی جگہ بھی میسر آ گئی تمام کلاسوں کے لیے، اگر اور بھی مزید طلباء آ جائیں تو میسر آ سکتی ہے، کلاس رومز کی جگہ بھی میسر آ گئی اور بڑے اچھے اور خوبصورت کلاس روم مل گئے، ہاسٹل بھی بڑے اچھے کمرے طلباء کو میسر آ گئے، باقی سہولتیں بھی ہیں، سٹاف کے لیے کچھ فلیٹس یا اپارٹمنٹس بھی مل گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک انتظام فرما دیا اس ارادے کے ساتھ ہی کہ ہم نے اپنی دلوں کو بھی کھولنا ہے، اپنی جگہوں کو بھی کھولنا ہے، اور پھر اس جگہ میں جہاں تک شدید ہے یہ بھی ہے کہ مزید بعض تعمیرات کی اجازت بھی پہلے سے موجود ہے، تو اس لحاظ سے آئندہ کی ضرورت بھی پوری ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نئی جگہ کو ہر لحاظ سے بابرکت فرمائے۔ لیکن جو طلباء یہاں پڑھ رہے ہیں یا پڑھ کر یہ پہلا بیچ جو نکلا ہے، ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ وسعتیں پیدا کر رہا ہے اور ضروریات کو بڑھانے کے ساتھ ضروریات کو پورا بھی فرما رہا ہے، اسی طرح ہماری ذمہ داری بھی بڑھ رہی ہے، اور یہ احساس ذمہ داری ہر طالب علم میں ہر روز ایک نئے انداز سے ابھرنا اور پیدا ہونا چاہیے، تبھی آپ مستقبل کی ضروریات کو اور ان وسعتوں کو پورا کرنے کی کوشش کر سکیں گے۔ ہمیشہ یہاں پڑھنے والے طلباء یاد رکھیں کہ جماعت جامعہ احمدیہ پر ایک بہت بڑی رقم خرچ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ جہاں جماعت کی وسعت بڑھا رہا ہے وہاں اس میں برکت بھی پیسے میں بہت ڈال رہا ہے۔ اب یہی جگہ جو آج سے 4 سال پہلے جس قیمت پر میسر تھی اس سے آدھی قیمت پر مہیا ہو گئی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے
ایسے سامان پیدا کرتی ہے، اور یہی برکتیں ہیں جو جماعت کے پیسے میں پڑتی ہیں، جس کا خیال یہاں پڑھنے والے ہر طالب علم کو رکھنا چاہیے کہ جماعت جس طرح خرچ کر رہی ہے، جس طرح ان کے اپنے مبلغین اور مربیان بنانے کی توجہ دے رہی ہے، اسی طرح ہمیں بھی اس ذمہ داری کو سنبھالنے کے لیے بہت زیادہ توجہ اور محنت کی ضرورت ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ آپ نے خاص طور پر یہ توجہ دینی ہے۔ آج جو جماعت احمدیہ کے افراد ہیں، دنیا میں کہیں بھی رہنے والے، ان کی تربیت کی ذمہ داری بھی آپ پر ہے۔ یو کے میں پڑھنے والے صرف یو کے جماعت کے ذمہ داری تربیت کے ذمہ دار نہیں، بلکہ آپ میں سے بہت سے ایسے ہیں جو دوسرے ممالک سے آئے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے ان کو انہیں ممالک میں واپس بھیجا جائے یا پھر دنیا کے مختلف ممالک میں بھیجا جائے تبلیغ اور تربیت کے کام کے لیے۔ بس یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو آپ پر ہے، اور پھر یہی پر بس نہیں، جس طرح جماعت میں کی تعداد میں ترقی ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے، اور لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل سے لاکھوں میں جماعت میں شامل ہو رہے ہیں، ان کی تربیت کی ذمہ داری بھی آپ کی ہے۔ قرون اولیٰ میں یا ابتدائی زمانے میں اسلام کے پہلی چند صدیوں کے بعد یا شروع صدی میں، بلکہ جب بہت بڑی تعداد اسلام لے کر آئی تو بہت سی اپنی روایات اور اپنے نظریات، اپنے مذہب کی باتیں بھی اسلام میں داخل ہو گئیں، اور انہی سے بدعات پیدا ہوتی چلی گئیں۔ بس یہ اس وجہ سے ہوا کہ اس وقت تربیت کے لیے سامان مہیا نہیں تھے، اور آج اللہ تعالیٰ نے مسیح محمدی کے زمانے میں یہ تربیت کے سامان پیدا فرمائے ہیں کہ دنیا میں ہر جگہ جامعات کھل رہے ہیں، اور اس سامان کے لیے آپ لوگوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ تیار کر رہا ہے۔ بس اس بات کو ہمیشہ مد نظر رکھیں کہ یہ جامعہ احمدیہ کی عمارت بڑی ہونا یا جگہ بڑی ہونا، آپ کو اچھا ماحول میسر آ جانا، یہ کافی نہیں ہے آپ کے لیے۔ آپ کے لیے تب تسلی کے سامان ہوں گے، آپ کو تب تسلی ہونی چاہیے دلوں کی، جب اپنے آپ کو اس نہج پر تیار کریں کہ دنیا کی تربیت اور تبلیغ کے لیے آپ نے اپنی ہر قربانی دینی ہے۔ اس آسن رنگ میں تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تیار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر آپ لوگ یہاں آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا ہے کہ تفقہ فی الدین حاصل کرو، اور یہ تفقہ فی الدین کے لیے ہی آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، تاکہ فرمایا کہ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون۔ وہ دین کا علم حاصل کریں وہ لوگ، اور آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اس دین کا علم حاصل کرنے کے لیے پیش کیا۔ کیوں؟ تاکہ اپنی قوم کو خبردار کریں، تاکہ دنیا کو خبردار کریں۔ جب یہاں سے دین کا علم حاصل کر کے آپ فارغ ہو کے اپنے ملکوں میں لوٹیں، یا جہاں کہیں بھی آپ کی تعیناتی کی جائے، کہ اس طرح شاید دنیا ہلاکت سے بچ جائے۔ آپ کا یہ دین کا علم حاصل کرنا، آپ کا اس ادارے میں پڑھنا، اور ہر مربی اور مبلغ جو ہمارا ہے اس کا یہ دین کا علم حاصل کرنا اس لیے ہوتا ہے کہ دنیا کو ہلاکت اور تباہی سے بچائے۔ بس یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر ڈالی ہے، اور خود آپ نے اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔
پر اس کا احساس ہر وقت دل میں قائم رکھیں. جب آپ نے اپنے آپ کو خوشی سے اس کام کے لیے پیش کیا ہے تو پھر یہ آپ کا فرض بنتا ہے اور دنیا کا یہ حق ہے جو آپ سے وہ مانگ رہی ہے کہ اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ اپنی اس تعلیم کو حاصل کریں اور یہ علم حاصل کریں، دنیا تک پہنچائیں، اور اس کے لیے ہر قربانی کے لیے ہمیشہ تیار رہیں. میدان عمل میں جب جائیں تو محنت کے وہ اعلیٰ معیار قائم کریں کہ دنیا کے لیے ایک نمونہ ہو. اور جیسا کہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے تفقہ فی الدین کا حکم دیا ہے، تو اس کے لیے بھی اسی وقت تفقہ فی الدین ہوگا جب آپ احساس ذمہ داری کے ساتھ اپنی تعلیم پر بھی مکمل توجہ دے رہے ہوں گے. اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ اس طرح آرگنائز کریں گے کہ دین کا علم زیادہ سے زیادہ سیکھ سکیں، تاکہ جتنی جلد ہو جتنا بہترین اور زیادہ علم آپ حاصل کر سکیں وہ حاصل ہو جائے. صرف ایک مضمون یا 2 مضمون پڑھنے کی بات نہیں ہوگی. ہمارے علماء سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ بہت ساری باتوں پر توجہ دینے والے ہوں. دین کا علم بھی گہرائی میں جا کر ہو. اسی طرح لائبریری میں آپ کے اخبار رسالے آتے ہیں، دنیا کے جو کرنٹ افیئرز ہیں ان کا علم بھی آپ کو ہو اور اس پر توجہ بھی ہو. ہر علم جو آپ حاصل کریں، ہر مضمون جو آپ پڑھیں، اس کی گہرائی میں جانے کی کوشش کریں. یہ عادت پیدا ہوگی ابھی سے، اور پھر جب آئندہ آپ عملی زندگی میں قدم رکھیں گے تو اسی میں مزید اضافہ ہوتا چلا جائے گا. بس ہمیشہ یاد رکھیں کہ 1-2 مضامین کا علم حاصل کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ حد الوسع زیادہ سے زیادہ علوم کو سیکھنے کی توجہ دینی چاہیے. گو کہ اس زمانے میں تخصص کی طرف بہت توجہ دی جاتی ہے، اسپیشلائزیشن کی طرف بہت توجہ دی جاتی ہے، لیکن اور ہمارے طلباء بھی اس میں توجہ دیتے ہیں، اور بلکہ خاص منصوبے کے تحت بعض مضامین میں انہیں تخصص کروایا جاتا ہے. لیکن یہ تخصص جو ہے اپنے مضمون کے ساتھ، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دوسرے مضامین کا بھی کچھ نہ کچھ علم ہونا چاہیے، اور اسی طرح جو دنیا کی صورت حال ہے، دنیا کے حالات ہیں، ان کا بھی علم حاصل ہونا چاہیے تاکہ صحیح رنگ میں دنیا کی رہنمائی کر سکیں. اسی طرح علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ظاہری حالت بھی آپ کی ایک بہترین مومن کی حالت ہونی چاہیے. آپ کا ظاہری رکھ رکھاؤ بھی اچھا ہو، دوسروں سے فرق ہو، آپ کا لباس بھی انتہائی مناسب مہذب ہو، سوبر نظر آئیں. گو آپ کی لڑکپن کی عمر ہے، لیکن اس لڑکپن کی عمر میں آپ کے لڑکپن میں اور ایک دنیا دار لڑکے میں یا آپ کی عمر کے لڑکے میں ایک فرق ہونا چاہیے، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے خدا تعالیٰ کی خاطر، خدا تعالیٰ کے دین کی اشاعت کے لیے، ان اخلاق کو دنیا کو سکھانے کے لیے جن کو دنیا بھول بیٹھی ہے. بس ظاہری رکھ رکھاؤ میں بھی فرق ہو، آپ کے لباس میں بھی فرق ہو، آپ کا اٹھنا بیٹھنا بھی دوسروں سے فرق ہو، آپ کی بات چیت کا انداز بھی دوسروں سے مختلف ہو، بیہودہ اور غلط قسم کی زبان کا بھی استعمال نہ ہو، آپ کی زبان میں ہمیشہ پاکیزگی ہو، انتہائی اعلیٰ اخلاق کا آپ سے مظاہرہ ہو رہا ہو. اور جب آپ ہاسٹل میں رہتے ہیں، آپس میں دوستوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو یہیں آپ کو یہ عادت پڑے گی کہ ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہوئے آپ کے انداز بدل جائیں. جو انداز آپ لے کر بات چیت کے یہاں آئے تھے، اگر وہ اچھے تھے تو ان میں مزید ترقی پیدا ہو، اگر ان میں کوئی کمی تھی تو ان میں بہتری پیدا ہو.
بس یہ ہے ذمہ داری ایک جامعہ احمدیہ کے طالب علم کی. آپ کا کھانا پینے کے اخلاق اور آداب دوسروں سے مختلف ہوں، کیونکہ صرف کھانا پینا اور سونا تو یہ ایک انسان کی حالت نہیں ہے، یہ حالت تو جانوروں کی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. ہر معاملے میں آپ کا رویہ آپ کے اعلیٰ اخلاق کی تصویر کھینچ رہا ہو. یہاں شہر میں، اور یہ چھوٹا سا شہر ہے، یہاں آپ کا جامعہ احمدیہ ہے، یہاں سے چند میل کے فاصلے پر شہر جو ہے، یہاں بھی آپ کا نمونہ ہونا چاہیے. ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کیونکہ یہاں شاید ہی کوئی ایشین آباد ہو، اور آپ میں سے اکثر جو ہیں طلباء وہ ایشین اوریجن کے لوگ ہیں، پاکستان، ہندوستان، سری لنکا یا اس طرح ملکوں سے آئے ہوئے ہیں. تو آپ جب شہر میں جائیں، آپ کے اعلیٰ اخلاق دیکھ کر لوگوں کی توجہ آپ کی طرف پیدا ہو. مجھے کسی نے بتایا کہ جامعہ احمدیہ کے لڑکے کچھ دن ہوئے شہر میں گئے تو ایک لڑکا بڑا حیران ہو کے ان کو دیکھنے لگا، چھوٹا بچہ، اور ساتھ ساتھ گن بھی رہا تھا. اور جب آخری لڑکا وہاں سے گزرا تو اس نے کہا 41، یعنی 41 لڑکے اس دن گئے اور اس نے گن لیے. یہ توجہ پیدا ہوئی اس کو، اور یہ توجہ دوسروں کو بھی پیدا ہوگی. وہ دیکھیں گے یہ 41 لڑکے یا 50 لڑکے یا 60 لڑکے یا 100 لڑکے، یا چاہے تھوڑے بھی ہوں 10-15 لڑکے بھی جو آئے ہیں، یہ کس قسم کے لوگ ہیں. لیکن جب آپ کے اعلیٰ اخلاق دیکھیں گے، آپ کا بازاروں میں چلنا دیکھیں گے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا دیکھیں گے، آپ کے اچھے بازار میں چلنے کے اور لوگوں کے حق دینے کے اسلوب دیکھیں گے، تو ان پہ اثر ہوگا. نبیوں پہ بھی یہی الزام لگاتے ہیں کہ یہ کیسا نبی ہے، یہ تو بازاروں میں چلتا پھرتا ہے. لیکن وہی نبی بازاروں میں چلتا ہے تو ہر جگہ سلامتی پھیلاتا چلا جاتا ہے، اور اسی نبی کے اس پہ عمل کرنے والے آپ لوگ ہیں جو بازاروں میں سلامتی پھیلاتے چلے جانے والے ہوں. بس اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیں. اس ضمن میں یہی میں کہہ دوں کہ اگر یہ کوئی بری بات نہیں بازار میں جانا چاہیے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ روزانہ ایک کلاس کو انتظامیہ کو اجازت دینی چاہیے کہ جہاں شہر میں جائے اور پھریں آدھے پونے گھنٹے کے لیے. اور ویکینڈ پہ جو ہاسٹل میں لڑکے رہتے ہیں ان کو بھیجنا چاہیے. یہ چیز تبلیغ کا ذریعہ بنے گی، یہ چیز آپ کو متعارف کروائے گی. صرف پابندیاں لگا کے یہاں بٹھا دینے سے اعلیٰ اخلاق کا اظہار نہیں ہوگا. اعلیٰ اخلاق کا اظہار تب ہوگا جب آپ کے لیے میدان کھلا ہو، پھر آپ اپنے جذبات کو، احساسات کو، اخلاق کو اعلیٰ نہج پر چلاتے ہوئے ایک نمونہ بن کے دکھائیں. بس یہ ہمیشہ یاد رکھیں، یہ باتیں جو ہیں یہ اسی طرح اہم ہیں جس طرح آپ کا علم حاصل کرنا اہم. اگر نہیں یہ چیزیں نہیں ہوں گی آپ کو علم کے ساتھ ساتھ، تو جیسے کہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں، غیر جماعت علماء کی طرح آپ کا حال ہوگا. علم تو ہے لیکن عمل نہیں. ایک پھل تو ہے، اس کا خالی شیل ہے، کھوکھا ہے، اس کے اندر مغز نہیں ہے. بس آپ نے ایسے لوگ بننا ہے جن کا عمل بھی ہو اور علم بھی ہو. بس ایک اچھے مبلغ بننے کے لیے، ایک اچھے مربی بننے کے لیے یہ تبدیلی آپ نے اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی. یہی طریق ہے جس سے میں نے کہا آپ دنیا کی اصلاح کر سکتے ہیں، ماحول کی اصلاح کر سکتے ہیں، اپنے فرائض کو آسن رنگ میں سر انجام دے سکتے ہیں، یا اس ذمہ داری کا حق ادا کر سکتے ہیں جس کے ادا کرنے کے لیے آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا. اسی طرح آپ علم اور عمل سے آپ دنیا کو شیطان سے پاک کر سکتے ہیں، برائیوں سے پاک کر سکتے ہیں، یا کم از کم ایک حد تک کوشش کر کے دنیا کے ایک حصے کو برائیوں سے پاک کر سکتے ہیں. اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو جامعہ کے طلباء پر عائد ہوتی ہے، ہر مربی اور مبلغ پر عائد ہوتی ہے.
اگر یہ اصلاح نہ کی، اگر اس طرح اپنے علم اور عمل کو نہ ڈھالا، تو دنیا آپ پہ انگلیاں اٹھائے گی، اشارے کرے گی کہ دعوے اور ہیں. دعوے تو باہر دنیا کو پتہ لگ جاتے ہیں. اب جب باہر جائیں گے یہاں کے لوگ تحقیق کریں گے، اس ماحول میں ہی تحقیق کریں گے. یہ صرف ایک مثال ہے چھوٹے سے آپ کے نمونے کی. ایک سمجھیں آپ کی لیبارٹری ہے جہاں آپ کے ایکسپیریمنٹ ہو رہے ہیں. یہ شہر بھی اس لیبارٹری کا حصہ ہے. یہیں سے آپ کہیں گے اچھا یہ لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں، ان کا کیا دعویٰ ہے، یہ اسلام کی کیا تعلیم پیش کرتے ہیں. اور پھر جب دیکھیں گے کہ عمل اور علم میں دعوے میں کوئی فرق ہے تو پھر انگلی اٹھے گی. اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کوئی انگلی آپ پر اعتراض کرتے ہوئے نہ اٹھے، کیونکہ آپ پر اگر انگلی اٹھے گی تو یہ زمانے کے امام پر انگلی اٹھے گی. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر انگلی اٹھے گی، کیونکہ آپ نے اس تعلیم کو آگے بڑھانے کا دعویٰ کیا ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے تھے. بس ہمیشہ خیال رکھیں کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو آپ پر عائد ہوتی ہے. اپنے ہاتھ کو حضرت اللہ کا ہاتھ سمجھیں، جو آپ نے نہ صرف اس زمانے کے امام کی حفاظت کے لیے اٹھایا ہے، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے بھی آپ کا ہاتھ اٹھنا چاہیے. اسلام پر آج اعتراض ہو رہے ہیں، ان اعتراضوں کے جواب بھی آپ کے علم و عمل سے ہی ہوں گے، اور عمل اس میں بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے. ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں. ہمیشہ یاد رکھیں کہ اب آپ کی عزت یا آپ کا وقار یا آپ کا رہن سہن آپ کا نہیں رہا، بلکہ یہ اب زمانے کے امام کی عزت کا سوال ہے. یہ اسلام کی عزت کا سوال ہے. یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہ مخالفین کے جو اعتراضات ہیں ان کے جواب دینے کا سوال ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو قائم رکھنے کا سوال ہے. بس اس ذمہ داری کے احساس کے ساتھ آپ کو اپنی زندگیاں گزارنی چاہیے. ورنہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ دنیا کو، جیسے کہ میں نے کہا، پتہ تو لگ جائے گا کہ آپ کا دعویٰ کیا ہے. دنیا پھر یہی کہے گی کہ پہلے اپنی اصلاح کرو، پھر دنیا کی اصلاح کی طرف توجہ دینا. اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو ہمیشہ یاد رکھیں. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو جو ان تمام انسانوں کے فائدے کے لیے نکالی گئی ہو. تم اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. بس یہ خیر امت ہونے کا نمونہ آپ نے دکھانا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ ہر مسلمان کے لیے یہ حکم ہے خیر امت ہونے کا. ہر مسلمان جو کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، اپنے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتا ہے، وہ خیر امت کا نمونہ اس کو بننا چاہیے. لیکن ان خاص آدمیوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو دین کے لیے وقف ہوئے ہیں، جو دین کا علم سیکھ رہے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم دینی لحاظ سے دوسروں سے بہت آگے ہیں، ان کے لیے سب سے بڑھ کر اس نمونے کو قائم کرنے کی ضرورت ہے جس سے خیر امت ہونے کا اظہار ہو رہا ہو. خیر امت ہونے کے نمونے دکھائیں گے تو خیر امت ہونے کے پھل بھی کھائیں گے. پھر وہ نعمتیں بھی ملیں گی جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے وابستہ کی ہیں جو ان انعاموں کے مستحق ہوتے ہیں جو خیر امت کے لیے رکھے گئے ہیں، بہترین مسلمان کے لیے رکھے گئے ہیں، بہترین مومن کے لیے رکھے گئے ہیں. بس آپ آج اپنے آپ کو دنیا کے سامنے نمونہ بننے کے لیے اس ادارے میں آئے ہیں. اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیں
کہ بہت بڑا مقصد ہے جس کو لے کر آپ اس ادارے میں آئیں، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے بھرپور کوشش کرنی ہے. اور وہ طلباء جو اس سال فارغ التحصیل ہوئے ہیں، یہاں سے فارغ ہوئے ہیں، گریجویشن کی ہے، ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اب انہوں نے دنیا میں اس مقصد کے ساتھ اپنے نمونے قائم کرنے ہیں، اس مقصد کے حصول کے لیے اپنے نمونے قائم کرنے ہیں، اور دنیا کو بتانا ہے کہ ہم کیا چیز ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اگر یہ نہیں کرتے تو حضرت مسیح السلام کے نام پر حرف آتا ہے. آپ نے تو ایک عام احمدی کو فرمایا ہے کہ ہمیں یہ حرکتیں کر کے مفہوم یہی ہے کہ ہمیں بدنام نہ کرو، ہماری طرف منسوب ہو کہ ہمیں بدنام نہ کرو. تو ایک وہ شخص جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں تو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی خاطر ہر قربانی کے لیے تیار ہونے کے لیے اس ادارے میں داخل ہوا ہوں، اور دنیا کی اصلاح یہاں سے فارغ ہونے کے بعد میں نے دنیا کی اصلاح کا بیڑا اٹھانا ہے، اس پر کتنی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس بدنامی کا موجب نہ بنے. آپ نے دنیا کو یہ دکھانا ہے کہ آپ جماعت احمدیہ کی، جس کو اس مثال لے سکتے ہیں کہ کریم ہیں، وہ لوگ ہیں جن کو دین کا علم بھی ہے اور جن کے اعلیٰ اخلاق بھی ہیں، اور جنہوں نے ہر قسم کی قربانی کرتے ہوئے اسلام اور احمدیت کی اشاعت دنیا میں کرنی ہے. اب آپ لوگ وہ ہیں جنہوں نے عہد کیا ہے کہ اب ہماری زندگیاں ہماری نہیں رہیں، بلکہ ہم مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی خاطر قربان ہونے کے لیے، جماعت کی خاطر قربان ہونے کے لیے، خدا تعالیٰ کے دین کی اشاعت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے والے ہیں. ہم نے اپنی زندگیاں خدا تعالیٰ کو دے دی ہیں، ہم نے اپنی جانوں کو بیچ دیا ہے، اور اب ہمیں اپنی جانوں پر کوئی تصرف نہیں ہے. بس ہمیشہ اگر اس بات کی جگالی کرتے رہیں گے تو پھر بھی آپ کی خواہشات آپ کی نہیں رہیں گی، بلکہ آپ کی ہر سوچ آپ کو خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ذریعہ بنانے والی ہوگی. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں. آپ یاد رکھیں کہ آپ نے اپنی زندگیاں خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اگر وقف کی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی. جتنی جس میں استعدادیں ہیں اس تک اس کے حصول کی کوشش کرنی ہے، اور پھر جب یہ کوشش ہوگی تو اللہ تعالیٰ پھر استعدادیں ہی بڑھاتا چلا جاتا ہے. بس ہر قدم ایک مومن کا تو آگے بڑھتا ہی ہے، لیکن وہ مومن جو جیسا کہ میں نے کہا کریم ہیں، ان کے قدم تو بہت تیزی سے آگے بڑھنے چاہیے. آپ نے جیسا کہ میں نے کہا اپنے نفس کو بیچ دیا ہے، اب کوئی نفسانی خواہشات آپ کی نہیں ہونی چاہیے. یہ سبق اس ادارے میں سیکھیں گے تو پھر ہی میدان عمل میں آپ کامیاب ہوں گے. اور اسی کی عادت آپ 6-7 سال میں ڈالیں گے، تبھی آپ کا جو علم آپ نے حاصل کیا ہے وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا، اور وہی جماعت کے لیے فائدہ مند ہوگا. اور پھر اگر لاکھوں پاؤنڈ بھی اگر خرچ ہوتے ہیں اس پہ تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، کیونکہ ایک بہترین نمونہ بن کر آپ جماعت کا ایک بہت بڑا ایسٹ بن کر باہر نکل رہے ہوں گے. یہاں اساتذہ سے بھی میں کہوں گا کہ جب سبق دے رہے ہیں عمل کا اور علم کا، بہترین واقفی زندگی بننے کا، تو اپنے عملوں کو بھی اس کے مطابق ڈھالیں، تبھی آپ کے طلباء بھی بہترین واقفی زندگی بن کے نکلیں گے. خدا تعالیٰ کی ذات پر اور اس کی صفات پر یقین کامل پیدا کریں. اس کے لیے قرآن کریم سے سیکھنے اور علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ حدیث سے بھی آپ لیں گے حصہ،
سنت پر بھی غور کریں گے، اور اس زمانے میں ان سب کی صحیح تشریح اور وضاحت اور تفسیر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب کا بھی مطالعہ ہمیشہ رکھیں۔ کوئی دن ایسا نہ ہو جو آپ نے کسی نہ کسی کتاب کا کہ کسی نہ کسی حصے کا مطالعہ نہ کیا ہو۔ رات کو تب آپ نے سونا ہے جب کم از کم کچھ نہ کچھ حصہ کسی کتاب کا آپ مطالعہ کر چکے ہوں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ بے شک آپ کی دنیاوی خواہشات ختم ہو چکی ہیں، بے شک آپ نے اپنے نفس کا سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر توجہ دینی ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین ہوگا، اللہ تعالیٰ کی صفات پر کامل یقین ہے، تو خدا تعالیٰ پھر کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اور نہ کبھی اس نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ پھر ایسے لوگوں کو اپنے فضل سے اس طرح نوازتا ہے کہ ان کی ہر قسم کی ضروریات بھی پوری ہوتی رہتی ہیں، ان کی خواہشات بھی پوری ہوتی ہیں، ان کی غلط قسم کی نفسانی خواہشات خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ ان کی دنیاوی ضروریات اگر ہیں اور جائز ضروریات ہیں، وہ بھی خدا تعالیٰ خود پوری کر دیتا ہے۔ بس ہمیشہ اس بات کو مد نظر رکھیں اور ان صفات پہ یقین پیدا کرتے ہوئے اپنی عبادات میں بھی اس کو سامنے رکھیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں، اور کسی بھی قسم کا انسانوں کے آگے آپ کا جھکنا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا مطمع نظر اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق کہ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور ہر ایک کے لیے ایک مطمع نظر ہوتا ہے جس کی طرف وہ منہ پھیرتا ہے۔ بس نیکیوں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاؤ، یہ چیز آپ کے سامنے ہمیشہ ہونی چاہیے۔ اس کے حصول کے لیے کوشش کریں۔ جیسا کہ میں نے کہا، آپ تمام دنیا کی اصلاح کے لیے بھیجے گئے ہیں، خیر امت بنائے گئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ بس اس کے حصول کی کوشش کریں۔ آپ کا مقابلہ تمام دنیا کے ساتھ ہے، اس لیے بلند مطمع نظر ہوگا، نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل ہوگا، اللہ تعالیٰ کی صفات پر یقین کامل ہوگا، تو سبھی دنیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ ایک انسان، ایک عاجز انسان کیا چیز ہے؟ اور ہماری جماعت ایک سب سے چھوٹی جماعت ہے دنیا میں، ابھی بھی ہمارے وسائل بھی بہت محدود ہیں، لیکن ہمارے مقصد عظیم ہیں، اور یہ مقابلہ ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ کرنا ہے اور دنیا کو فتح کرنا ہے۔ اس لیے اپنا مطمع نظر ہمیشہ بلند رکھیں، اور مطمع نظر یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو وہ کچھ بنائے جو جامعہ احمدیہ یا مدرسہ احمدیہ کی بنیاد رکھتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش تھی اور جس کے لیے آپ نے دعا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار فضلوں سے نوازے، آپ اپنے بلند مقام اور ذمہ داریوں کو سمجھنے والے ہوں، آپ عاجزی کی انتہاؤں کو چھونے والے ہوں، کہ یہ بھی ایک بہت ضروری چیز ہے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے خوشنودی کا جو ایک بہت عظیم سرٹیفکیٹ دیا تھا، صرف اس بات پر کہ آپ نے عاجزی دکھائی تھی، اور فرمایا تھا کہ تیری عاجزانہ راہیں اسے پسند آئیں۔ بس ان عاجزانہ راہوں کو چھونے کی کوشش کریں۔ آپ علم و معرفت کی بلندیوں کو حاصل کرنے والے ہوں، تاکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے کیے گئے اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مصداق بنیں۔ آپ خلیفہ وقت کے سلطان نصیر ہوں، آپ خلافت کی حفاظت کے لیے ننگی تلوار ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ میں سے وہ ہر ایک کو وہ گوہر عطا کرے جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی نظر میں قابل قدر ہے۔
اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ ادارہ بھی جس میں اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں اپنے فضل سے وسعت عطا فرمائی ہے, رقبے کے لحاظ سے بھی اور عمارت کے لحاظ سے بھی, اس کے طلباء بھی اپنے علم و عمل میں اضافہ کرتے چلے جانے والے بنے اور ایک کامیاب ادارہ کہلانے والا ہو. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو. اب دعا کر لیں. آمین.